فرض کریں کسی قدرتی آفت کی وجہ سے دنیا کی تمام آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے اور تمام کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا علم اور تاریخ کے بارے میں معلومات صرف ان پتھروں اور دوسری سخت دھاتوں پر کنندہ کیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو اس آفت سے کسی طرح محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کبھی یہ دنیا پھر سے آباد ہوتی ہے تو آنے والے انسان ہماری لکھائی کو کتنی کامیابی کے ساتھ پڑھ اور سمجھ سکیں گے۔ ہماری تحریروں کے حروف کی تعداد اور اشکال مختلف زبانوں میں مختلف ہیں۔ انگلش، فرانسیسی اور جرمن زبان کے 26 حروف ہیں۔ جرمن اور فرانسیسی زبان میں کچھ حروف کے تغیرات بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر حروف 26 ہی ہیں۔ اسی طرح اٹالین کے 21، کورین کے 24، اسپینش کے 29، عربک کے 28 اور رشین زبان کے 33 حروف ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جاپانی زبان کے حروف کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ کسی بھی زبان کے حروف کی زیادہ سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حروف چائنیز زبان کے ہیں، جن کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہے، جو کہ دراصل حروف نہیں بلکہ آوازیں ہیں جن کو سمجھنا شاید کسی اور کے لیے ناممکن ہو۔ اب ان سب کا مایا اور چچن اٹزا سے کیا تعلق ہے، یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چچن اٹزا۔ چچن اٹزا کا مطلب ہے اٹزا کے کنویں کا منہ۔ چچن اٹزا کے قریب 2 بہت چوڑے قدرتی کنویں موجود ہیں جن کی نسبت سے اس شہر کا نام رکھا گیا، جبکہ اٹزا اس مایا قبیلے کا نام تھا جس نے یہ شہر آباد کیا۔ ان 2 کنویں میں سے ایک کو انسانی قربانی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ قحط، سیلاب، وبائی امراض یا دوسرے قدرتی آفات کے وقت کنویں میں مرد، خواتین اور بچوں کو قربانی کے طور پر پھینک دیا جاتا تھا۔ میکسیکو کی ریاست یوکٹان میں 10 کلومیٹر رقبے پر پھیلے چچن اٹزا میں کاسٹیلو، جس کو انگلش میں کیسل بھی کہتے ہیں، سب سے مشہور ترین عمارت ہے۔ کاسٹیلو اہرام مصر کی طرز کا اہرام ہے۔ اس کے چاروں اطراف میں 91 چوٹی سیڑھیاں ہیں جو کہ کل ملا کر 364 بنتے ہیں۔ سب سے اوپر ایک سیڑھی ہے جو کہ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جو اس ٹوٹل کو سال کے 365 دنوں کے برابر کرتی ہے۔ چچن اٹزا تقریباً 600 قبل از مسیح میں اہمیت اختیار کر گیا اور غالباً 900 سے 1050 عیسوی میں آس پاس کے علاقوں کا طاقتور مرکز بن گیا۔ یہ مایا تہذیب کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک تھا، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ متنوع نسل شہر تھا، یعنی کہ اس میں مختلف نسلوں اور قبائل کے لوگ آباد تھے۔ اس کا ثبوت اس دور کے مختلف قوموں میں رائج فن تعمیر کے نمونوں کی چچن اٹزا میں موجودگی سے ملتا ہے۔ شہر کی تمام تعمیرات میں پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ چچن اٹزا کے لوگ محنتی اور ہنرمند ہوتے تھے، جو کہ فن تعمیر، مجسمہ سازی اور دوسرے ہنر میں کافی ترقی یافتہ تھے۔ موجودہ دور میں مایا تہذیب کی شہرت کا ایک سبب ان کا کیلنڈر بھی ہے، جس کے مطابق 21 دسمبر 2012 میں دنیا کا اختتام ہونا تھا، گو کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ کیلنڈر کے سائیکل کا غلط مطلب لیا گیا۔ کیلنڈر میں 21 دسمبر 2012 میں دنیا کے اختتام کی پیشن گوئی نہیں، بلکہ ستاروں کی ترتیب عمل میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ مایا تہذیب کا ترتیب دیا گیا کیلنڈر
گاڑی کے اوڈومیٹر کی طرز کا تھا، جس میں تاریخ کی ابتدا 11 اگست 3114 قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ کیلنڈر کی کل گنجائش 5125 سال بنتی ہے، جس کے حساب سے کیلنڈر کا سائیکل 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو گیا، جس کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کو دنیا کے اختتام سے تعبیر کیا۔ اس موضوع پر ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی 2012 کے نام پر بنائی گئی، جس میں دنیا کو تباہ ہوتے دکھایا گیا۔ چائنا اور کچھ دوسرے ملکوں میں لوگوں نے اس پر اتنا یقین کیا کہ مرنے کی تیاری بھی کر لی۔ اگرچہ مایا تہذیب میں لوگ دنوں اور موسم کا حساب کرنے کے لیے 3 مختلف کیلنڈر استعمال کرتے تھے، لیکن باقی 2 کیلنڈر کم دورانیے کے ہوتے تھے۔ مایا تہذیب کے لوگوں میں رائج الفاظ چائنیز زبان کے الفاظ کی طرح تھے، جن کی تعداد 800 تک تھی۔ یہ الفاظ دیکھنے میں نقش نگار اور تصویریں لگتی تھیں۔ دریافت کے کئی برسوں تک ماہرین کے لیے یہ محمل نقش و نگار ہی تھے، جن کو کئی برس کی تحقیق کے بعد ہی کامیابی سے سمجھا اور پڑھا جا سکا۔ علاقے میں موجود آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ 1221 میں خانہ جنگی شروع ہونے سے چچن اٹزا کی حکومت کمزور ہو گئی اور مرکزیت دوسرے شہر یوکٹان کی طرف منتقل ہو گئی۔ چچن اٹزا کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مذہبی شہر تھا، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ شہر کی تعمیر سے پہلے بھی یہ جگہ مذہبی اعتبار سے اہمیت کا حامل تھا۔ شہر کی بڑی عمارتوں میں سے صرف 3 کے آثار سلامت ہیں، جس میں جنگجوؤں کا مندر، کاسٹیلو اور عظیم رقص گاہ شامل ہیں۔ 2007 میں دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست میں شامل کیے جانے والے اس قدیم شہر کو ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں کیا جا سکا۔ حال ہی میں جدید ٹیکنالوجی سے بنائے گئے نقشوں کی مدد سے شہر میں مزید عمارتوں کے آثار ملے ہیں۔ ہر سال تقریباً 12 سے 20 لاکھ سیاحوں کی میزبانی کرنے والے اس شہر کو شہرت اس وقت ملی جب 1843 میں ایک سیاح نے اپنی کتاب میں اس کے آثار کا ذکر کیا۔ اس قدیم ورثے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے نے اس کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔